الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عاشورہ کے موقع پر کی جانے والی بدعات اور گمراہیاں۔ سوال کیا گیا ہے، میں دبئی میں رہائش پذیر ہوں اور ہمارے گرد و پیش بہت سارے شیعہ رہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 9 اور 10 محرم کو ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور ایسے عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، ہائے یوسف، ان کی آنکھیں رنج و غم کی وجہ سے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے کہا، واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد میں ہی لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا، میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ برائے مہربانی آپ یہ بتائیں کہ سینہ کوبی اور ماتم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ عاشورہ میں شیعہ حضرات جو ماتم اور سینہ کوبی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو زنجیروں اور چھریوں وغیرہ سے مارتے ہیں اور تلواروں کے ساتھ اپنے سر زخمی کرتے اور خون نکالتے ہیں، دین اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ملتی، بلکہ یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے ایسی کوئی چیز مشروع نہیں فرمائی اور نہ ہی اس ماتم کے قریب بھی کچھ مشروع کیا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی عظیم المرتبت شخص فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے تو اس پر ماتم اور اس طرح کے خرافات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں کئی ایک کبار صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی موت پر غمزدہ بھی ہوئے، مثلا حمزہ بن عبد المطلب اور زید بن حارثہ، اسی طرح جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ۔ لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جو شیعہ حضرات کرتے ہیں، اور اگر یہ کام خیر و بھلائی ہوتی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس میں ہم سے سبقت لے جاتے۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام نے سینہ کو بھی نہیں کی اور نہ ہی اپنے چہرے کو زخمی کیا ہے اور نہ ہی خون بہایا ہے، اور نہ ہی اس دن کو جس میں یوسف علیہ السلام گم ہوئے تھے تہوار بنایا، اور نہ ہی اس روز کو ماتم کے لیے مختص کیا، بلکہ وہ تو اپنے پیارے اور عزیز بیٹے کو یاد کرتے اور اس کی دوری سے پریشان اور غمزدہ ہوتے تھے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا اور کوئی بھی روک نہیں سکتا، بلکہ ممانعت اور برائی تو اس میں ہے جو جاہلیت کے امور بطور وراثت لے کر اپنائے جائیں، جن سے اسلام نے منع کر دیا۔ بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے بھی رخسار پیٹے اور گریبان چاک کیا اور جاہلیت کی آوازیں لگائیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1294، صحیح مسلم حدیث نمبر 103۔ چنانچہ یوم عاشورہ کے دن شیعہ حضرات جو غلط کام کرتے ہیں اس کی دین اسلام میں کوئی دلیل نہیں ملتی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام میں سے کسی ایک کو بھی اس کی تعلیم نہیں دی، اور نہ ہی کسی صحابی یا کسی دوسرے کی موت پر ایسے اعمال کیے۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی موت پر صحابہ اکرام نے بھی ایسا نہیں کیا، حالانکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی موت کی مصیبت تو حسین رضی اللہ عنہ کی موت سے بھی زیادہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے قتل ہونے پر غمزدہ ہو، کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے سردار اور علماء صحابہ اکرام میں سے تھے، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بیٹی کی اولاد میں سے تھے جو سب بیٹیوں سے افضل تھی۔ اس کے علاوہ حسین رضی اللہ عنہ عابد، سخی اور شجاع تھے۔ لیکن شیعہ حضرات جو کچھ کرتے ہیں اور جزا فضا اور غم کا اظہار جس میں اکثر طور پر تصنع اور بناوٹ اور ریاکاری ہوتی ہے، ان کا یہ عمل اچھا نہیں۔ حالانکہ حسین رضی اللہ عنہ کے والد جناب علی رضی اللہ عنہ تو حسین سے افضل تھے، انہیں شہید کیا گیا، لیکن وہ ان کے قتل ہونے پر ماتم نہیں کرتے جس طرح وہ حسین رضی اللہ عنہ کے قتل ہونے والے دن ماتم کرتے ہیں۔ جبکہ حسین رضی اللہ عنہ کے والد علی رضی اللہ عنہ کو 40 ہجری 17 رمضان المبارک جمعہ کے روز اس وقت قتل کیا گیا جب وہ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے۔ اور اسی طرح اہل سنت کے ہاں عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں، انہیں محاصرہ کر کے ان کے گھر میں 36 ہجری ماہ ذوالحجہ کے ایام تشریق میں شہید کیا گیا اور انہیں رگ رگ کاٹ کر ذبح کیا گیا، لیکن لوگوں نے ان کے قتل کے دن کو ماتم نہیں بنایا۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ عثمان اور علی رضی اللہ عنہما سے افضل ہیں، انہیں نماز فجر پڑھاتے ہوئے محراب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا، لیکن لوگوں نے ان کی موت کے دن کو ماتم کا دن نہیں بنایا۔ اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے افضل تھے اور لوگوں نے ان کی موت کے دن کو ماتم والا دن نہیں بنایا۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو دنیا و آخرت میں اولاد آدم کے سردار ہیں،
آپ کو بھی اسی طرح قبض کیا گیا اور فوت کیا گیا جس طرح پہلے انبیاء کو فوت کیا گیا، لیکن کسی ایک نے بھی ان کی موت کو ماتم نہیں بنایا، اور نہ ہی انہوں نے رافضی جاہلوں کی طرح کیا جس طرح وہ حسین رضی اللہ عنہ کے قتل ہونے کے دن خرافات کرتے ہیں۔ اس طرح کی مصیبتوں کے وقت سب سے بہتر وہی عمل ہے جو حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کسی مسلمان کو بھی کوئی مصیبت پہنچی ہو اور وہ مصیبت یاد آنے پر چاہے وہ پرانی ہی ہو چکی ہو تو وہ نئے سرے سے دوبارہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ رب العزت اسے اس مصیبت کے پہنچنے والے دن جتنا ہی اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اسے امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 221۔ اور ایک مقام پر لکھتے ہیں 4 صدی ہجری کے قریب بنو بویہ کے دور حکومت میں رافضی شیعہ حضرات اسراف کا شکار ہوئے اور بغداد وغیرہ میں یوم عاشورہ کے موقع پر ڈھول پیٹے جاتے اور راستوں اور بازاروں میں ریت وغیرہ پھیلا دی جاتی اور دکانوں پر ٹاٹ لٹکا دیے جاتے اور لوگ غم و حزن کا اظہار کرتے اور روتے، اور ان میں سے اکثر لوگ اس رات پانی نہیں پیتے تھے تاکہ حسین رضی اللہ عنہ کی موافقت ہو کیونکہ وہ پیاسے قتل ہوئے تھے۔ پھر عورتیں چہرے ننگے کر کے نکلتیں اور اپنے رخسار پیٹتیں اور سینہ کوبی کرتی ہوئی بازاروں سے ننگے پاؤں گزرتیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک قبیح قسم کی بدعات اور شنیع خواہشات اور اپنی جانب سے ایجاد کردہ تباہ کن اعمال کرتے، اور اس سے وہ حکومت بنو امیہ کو برا قرار دیتے کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ ان کے دور حکومت میں قتل ہوئے تھے۔ لیکن اہل شام کے نواصب نے شیعہ اور رافضیوں کے برعکس کام کیا، اور وہ یوم عاشورہ میں دانے پکا کر تقسیم کرتے اور غسل کر کے خوشبو لگا کر بہترین قسم کا لباس زیب تن کرتے اور اس دن کو تہوار اور عید بنا لیتے اور مختلف قسم کے کھانے تیار کر کے خوشی اور سرور کا اظہار کرتے۔ ان کا مقصد رافضیوں کی مخالفت اور ان سے عناد ظاہر کرنا تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 220۔ جس طرح اس دن ماتم کرنا بدعت ہے، اسی طرح اس دن خوشی اور سرور ظاہر کرنا اور جشن منانا بھی بدعت ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سبب میں شیطان نے لوگوں میں 2 قسم کی بدعات ایجاد کروائیں، ایک تو یوم عاشورہ کے دن ماتم کرنا اور غم و حزن کا اظہار اور سینہ کوبی کرنا، مرثیے پڑھنا، اور دوسری بدعت خوشی اور سرور کا اظہار کرنا۔ ان لوگوں نے غم و حزن اور ماتم ایجاد کیا اور دوسرے لوگوں نے اس کے مقابلے میں خوشی اور سرور کی ایجاد کی، اور اس طرح وہ یوم عاشورہ کو سرما ڈالنا اور غسل کرنا، اور اسی طرح اہل و عیال کو زیادہ کھلانا پلانا اور عادت سے ہٹ کر قسم قسم کے کھانے تیار کرنا، اس طرح کی بدعات انہوں نے ایجاد کر لی، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ائمہ اربعہ اور دوسرے مسلمان علماء نے نہ تو اسے اور نہ ہی اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے منہاج السنہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 554۔ یہاں اس بات پر متنبہ رہنا چاہیے کہ ان غلط قسم کے اعمال کی پشت پناہی دشمنان اسلام کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے گندے مقاصد تک پہنچ سکیں اور اسلام اور مسلمانوں کی صورت کو مسخ کر کے دنیا میں پیش کریں۔ اسی سلسلہ میں موسیٰ الموسوی اپنی کتاب الشیعہ والتصحیح میں لکھتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سوگ میں 10 محرم کے دن سینہ کوبی کرنا اور سروں پر تلواریں مار کر سر زخمی کرنا اور زنجیر زری کرنا ہندوستان سے انگریز دور حکومت کے وقت ایران اور عراق میں داخل ہوا، اور انگریزوں نے شیعہ کی جہالت اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کو موقع غنیمت جانتے ہوئے انہیں سروں پر بیرنگ مارنے کی تعلیم دی، حتیٰ کہ ابھی قریب تک تہران اور بغداد میں برطانوی سفارت خانے ان حسینی قافلوں کی مالی مدد کیا کرتے تھے جو اس دن گلی کوچوں اور سڑکوں پر انتہائی قبیح اور تشویشناک شکل میں ظاہر ہوتے تھے۔ اس کے پیچھے غرض صرف سیاسی اور انگریزی استعمار اور غلبہ تھا تاکہ وہ اس کو بڑھا کر اس کی آبیاری کریں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ اپنے معاشرے اور آزاد میڈیا کے سامنے ایک معقول بہانہ مہیا کرنا چاہتے تھے جو برطانیہ کا ہندوستان اور دوسرے اسلامی ملکوں میں قبضہ کی مخالفت کرتے تھے، اور وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ان ممالک میں بسنے والے وحشی ہیں جو تربیت کے محتاج ہیں، کہ انہیں جہالت اور وحشیوں کی وادی سے نکال کر ترقی یافتہ معاشرہ بنایا جائے۔ اس طرح یورپی اور انگریزی روزناموں اور میگزینوں میں تصاویر شائع کی جاتی کہ ہزاروں افراد کے قافلے عاشورہ کے موقع پر زنجیر زنی سے ماتم کر کے بازاروں میں گھوم رہے ہیں
اور سروں پر تلوار اور بیرنگ سے خون نکالا گیا ہے۔ اسی طرح یہ استعماری تھنک ٹینک ان ممالک میں قبضہ اور استعمار کو ایک انسانی فریضہ اور ضرورت بنا کر پیش کرتے اور کہتے کہ ان ممالک کی یہ ثقافت ہے، اس لیے اسے ترقی کی ضرورت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انگریز کے قبضہ کے وقت عراق کے وزیر اعظم یاسین ہاشمی نے جب لندن کا دورہ کیا اور انگریزوں سے وائسرائے کے نظام کو ختم کرنے کا کہا تو انگریز کہنے لگا ہم عراق میں عراقی لوگوں کی مدد کے لیے آئے ہیں تاکہ وہ سعادت حاصل کریں اور بربریت سے نکلنے کی نعمت حاصل کر سکیں، تو اس بات سے یاسین ہاشمی غصہ میں آیا اور ناراض ہو کر مذاکرات کے کمرے سے نکل آیا، لیکن انگریز نے بڑی چالاکی دکھاتے ہوئے اس سے معذرت کی اور بڑے احترام سے اسے عراق کے متعلق ایک فلم دیکھنے کی درخواست کی جس میں حسینی قافلے نجف و کربلا اور کاظمیہ کی سڑکوں پر سینہ کوبی اور زنجیر زنی کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا، گویا کہ انگریز اسے یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ قوم اتنی ہی گری ہوئی ہے جس میں ذرا بھی ترقی کی رمق نہیں جو اپنے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 101268۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔